بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی کچھ صفات ذکر کیے گئے ہیں. آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا بشیر ہونا، نذیر ہونا، آپ کا داعی الی اللہ ہونا، یہ اوصاف جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں شروع کی آیت میں جو حکم ہے وہ تو عام مومنین کے لیے بھی، لیکن اس کے بعد تقریباً 7 احکام اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق ایسے ذکر کیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور خصوصی احکام سے بھی آپ کی عظمت، آپ کے احترام اور آپ کی بڑائی ہی کو ظاہر کرنا ہے. جیسے آپ کا احترام اور آپ کی بڑائی ان صفات سے ظاہر ہوئی، ان خصوصی احکام سے بھی ظاہر ہوگی. بھائی آج بھی اگر سرکاری اعتبار سے کسی کو کوئی پرائیویٹ حکم دیا جائے جو سب کے لیے نہ ہو، خاص اسی کے لیے ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اونچا مقام ہے، اس لیے اس کو الگ سے یہ حکم دیا گیا، دوسرے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح اور عورتوں سے تعلق رکھنے والے احکام میں کچھ خصوصی احکام دیے. وہ تقریباً 7 احکام ہیں جو بھی ترتیب وار آ رہے ہیں. اس سے بھی آپ کی اہمیت، آپ کا مقام، آپ کے احترام کو ظاہر کرنا ہے کہ ہے تو ہمارے نبی بھی ایک انسانی تمہاری طرح، لیکن ان کو عام انسانوں کی طرح سمجھا نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی سب سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا ہے. اب پہلی آیت میں جو حکم ہے نکاح اور طلاق سے تعلق رکھنے والا، وہ تو عام حکم ہے. اس کا مفہوم یہ آیت کا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تم نے کسی مومن عورت سے نکاح کیا اور ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر قریب ہونے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو ان عورتوں پر تمہاری خاطر کوئی عدت جس کو وہ شمار کرے نہیں ہے. اب ان کو کچھ سامان دے کر اچھی طرح رخصت کر دو. یہ آیت کا مفہوم ہوا. مطلب یہ آیت کا کہ نکاح تو کر لیا کسی نے مومن عورت سے، لیکن ابھی وہ نکاح کی خوشیاں منا سکے، ولیمے کا حق ادا کر سکے، اس سے پہلے ہی کچھ ایسی نوبت آ گئی کہ طلاق دینی پڑی.
میاں بیوی میں نہ تنہائی کی نوبت آئی نہ قریب ہونے کی نوبت آئی، اس سے پہلے طلاق واقع ہو گئی، تو باری تعالیٰ نے یہاں حکم یہ بیان کیا کہ ایسی مطلقہ عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احکام یاد رکھنے چاہیے، قرآن ہی نے بیان کیے، لیکن ہم میں سے اکثر اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ جب کسی عورت کی طلاق ہو جائے یا کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس مطلقہ کو عدت گزارنا ضروری ہے۔ کتنی عدت وہ اس کی تفصیل الگ ہے، اور جس شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عورت کو، اس بیوہ کو بھی عدت گزارنا ضروری ہے، اور عدت میں رہتے ہوئے وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے یا کوئی مرد اس کو نکاح کا پیغام دینا چاہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ نکاح کرنا ہے اگر اس مطلقہ عورت سے یا اس بیوہ عورت سے تو اس کی عدت گزر جانا ضروری ہے۔ اگر عدت میں نکاح کیا جائے گا وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، یہ ایک حکم ہے۔ اس کے بالمقابل یہاں یہ بتایا گا کہ اگر طلاق کی نوبت تو آئی لیکن یہ مطلقہ عورت ایسی ہے جس سے قریب ہونے کی یا تنہائی میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ، جیسا اپنے یہاں ہوتا ہے، عقد نکاح تو ہو گیا، اب رخصتی تو بعد میں ہونے والی تھی، مثلا 6 مہینے کے بعد رخصتی ہونے والی تھی، ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں مہر طے کرنے کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ابھی میاں بیوی میں نہ تنہائی ہوئی ہے نہ قریب ہونے کی نوبت آئی ہے۔ وہ تو 6 مہینے کے بعد مثلا پروگرام تھا رخصتی کرنے کا اور پھر ولیمہ کرنے کا، اس سے پہلے کچھ بات بن گئی، انبن ہو گئی، یا تو دونوں خاندانوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا، یا جیسے آج کل ہوتا ہے فون پر بات کرنے میں، موبائل پر میسج دینے میں، تو کچھ بھی شکل ایسی بنی، ذریعہ ایسا بنا کہ وہ رخصتی کا سب پروگرام کینسل ہوا، بلکہ شوہر نے طلاق دے دی۔ اب یہ وہ عورت ہے جس کا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن قریب ہونے کی اور خلوت کی نوبت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے کہ ایسی مطلقہ عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی طلاق ہوئی فوراً اگر کوئی اس کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا چاہے، نکاح کرنا چاہے، نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عورت جس پر شریعت نے عدت رکھی ہے، عدت کے زمانے میں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کریں گے تو بھی فاسد ہوتا ہے۔ لیکن اس مطلقہ کو جس کے ساتھ قریب ہونے کی تنہائی کی نوبت نہیں آئی ہے، اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے فوراً ہی، چونکہ اس پر عدت نہیں ہے۔ یہ حکم ہوا فما لکم علیہن من عدت تعتدونها۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ہاں البتہ ان مطلقہ عورتوں کو تم کچھ سامان دے کر رخصت کرو اور اچھی طرح رخصت کرو۔ اچھی طرح کا مطلب یہ کہ ملفوظات عالیہ نواز کر اس کو گھر سے مت نکالو، کیونکہ ظاہر ہے جب طلاق کی نوبت آئی ہے تو طلاق کی نوبت میں کوئی آپس کی محبت سے کام نہیں ہوتا، کچھ انبن ہوئی ہے، نفرتیں ہوئی ہے دونوں میں، دونوں خاندانوں میں، میاں بیوی میں، یہی نفرت، یہی جھگڑے، لڑائی، اسی کے نتیجے میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو طلاق کے قصے آج بھی جو پیش آتے ہیں تو وہاں انبن والی شکل ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ان جھگڑوں کے نتیجے میں جب طلاق کی نوبت آئی تو انسان کی طبیعت وہ ہے، اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ نفرت کے ساتھ اس کو گھر سے نکالا جائے، نفرت کے جذبات کے ساتھ، برا بھلا کہہ کر، ذلیل و رسوا کر کے، اسی انسان کی طبیعت اور اس کا جذبہ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اس کے خلاف حق یہ بتایا کہ جو عورت تمہارے نکاح میں رہ چکی ہے، اب اس کو جب طلاق دی تو چاہے طلاق تو نفرت اور عداوت اور جھگڑوں کی وجہ سے ہی دی ہے، لیکن پھر بھی ہم تم کو اس کا پابند بنا دیں کہ اس کو رخصت اچھی طرح ہی کرو، بلکہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کا کتنا احترام رکھا ہے۔ آج عام سمجھ میں اپنے تعلق والوں کے حقوق کا، دوستوں کے حقوق کا تو لحاظ رکھ لیتے لوگ، لیکن جس کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہو، انبن ہو گئی ہو، عداوت و نفرتیں ہو گئی ہو، ان کے حقوق کا کون لحاظ رکھتا ہے؟ ان کے حقوق کا لحاظ تو دور کی بات رہی، کبھی ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ اس کا کیا حق ہے جس کو ادا بھی کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان متعلقہ عورتوں کے بھی حقوق بتائے،
اور شوہروں کو پابند بنایا کہ تمہیں یہ حق ادا کرنا ہے، چاہے تم کو اپنی اس بیوی سے نفرت ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں تم نے طلاق دیا. اور کتنے حقوق بتائے. یہاں تو خیر شکل وہ تھی کہ جس سے قریب ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی تو عدت نہیں ہے، لیکن جس عورت سے قریب ہونے کی نوبت آ گئی تھی بعد میں اس کو طلاق دیے تو شریعت نے اس کا حق یہ بھی رکھا ہے کہ عدت گزارے گی اور عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی. آج یہ مسئلہ بہت سو کو معلوم نہیں ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری رکھی ہے کہ تو بیوی کو طلاق دینے کے بعد فوراً نہیں نکال سکتا اپنے گھر سے، بلکہ اس کی جو بھی عدت ہے، 3 ماہواری کا آنا، یا بوڑھی ہو گئی ہے یا ماہواری نہیں آتا تو 3 مہینے کا گزرنا، یا اگر طلاق دیے حمل کے زمانے میں بیوی حاملہ ہے تو جب تک وہ بچہ نہ جن دے وہاں تک عدت رہتی ہے، تو اس کا جتنا بھی وقت گزرے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 9 مہینے جتنا بھی اس کا عدت کا وقت ہے، شریعت نے شوہر کو پابند بنایا ہے کہ وہ تیرے گھر میں عدت گزارے گی. یہ حق ہے. اب آج کل تو جیسا میں نے کہا وہ نفرتیں اتنی ہو جاتی ہیں، بلکہ طلاق سے پہلے ہی وہ تو اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے کتنی مرتبہ، اور پھر یہاں سے لیٹر پہنچتا ہے یا واٹس ایپ جاتا ہے وہی طلاق ہو گئی. اور اکثریت تو وہ ہے جو مسئلہ پوچھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتی کہ اب طلاق ہو گئی تو عدت کہاں گزارنی ہے، تو وہ تو اپنے میکے میں ہی گزارتی ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اس کو عدت گزارنی چاہیے شوہر کے گھر میں. اب آگے جو مسائل پیش آتے ہیں، مثلا شوہر کا گھر چھوٹا ہے، کچھ لوگ یوں پوچھتے ہیں کہ شوہر کا گھر چھوٹا ہے اور شوہر تو طلاق دے چکا ہے اور وہ بھی 3 طلاق دے چکا ہے. اب اگر یہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی تو یہ چھوٹے گھر میں رہیں گے کیسے؟ تو اس کا حل یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ عورت کو اس کے گھر بھیج دو، شوہر کو کہیں گے کہ تو کچھ اپنا نظام الگ کر لے، مسجد میں سونا شروع کر دے، یا پھر آسان شکل ہے کہ تشکیل ہو جائے تو جماعت میں چلا جائے. یہ بہرحال وہ اپنا نظام کرے، لیکن بیوی کو تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اور اسلام کا یہ نظام ہے کہ جن کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہو گئی ان کے بھی حقوق کو بیان کیا اور دوسرے کو پابند بنایا کہ ان حقوق کو ادا کرو. تو انہیں حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کی نوبت آئے، جب طلاق ہو چکی ہے، تو ایک تو اچھی طرح رخصت کرو. اچھی طرح رخصت کرنے میں یہ مطلب بھی ہے کہ کچھ برا بھلا کہہ کر مت نکالو، تان و تشنیع کر کے اس کو گھر سے مت نکالو، بلکہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو جیسے عزت کے ساتھ اس کو لائے تھے. اور ساتھ میں یہ کہ کچھ سامان بھی دو، متاع دو، اردو میں ترجمہ. اب سامان میں کیا ہے؟ تو فقہا نے احادیث کی روشنی میں اس کی تعین کی ہے کہ کچھ کپڑے کے جوڑے اس کو دیے جائے. ایک تو ہے عدت کا خرچہ، وہ تو الگ. اس کے علاوہ شریعت نے کہا ہے کہ جس کو تم طلاق دے چکے، عدت پوری ہو چکی یا عدت نہیں ہے اور وہ آپ کے گھر سے جا رہی ہے، تو اس کو ویسے ہی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، بلکہ اس کو کچھ دے کر لوٹاؤ، کچھ کپڑے کا جوڑا دو. اور کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ تو فقہا نے احادیث میں غور کر کے بتایا ہے کہ چونکہ ایک عورت جب اپنے گھر سے نکلتی تو اس کو 3 یا 4 کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. 3 یا 4 اس لیے کا کہ اگر لمبا کرتا ہے جس کو اپنے یہاں میکسی بولتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے، تو یہ ایک ہی ہوا. یا کرتا اور پائجامہ، یہ 2 ہوئے. نمبر 3 اوڑھنی جس سے وہ اپنا سر چھپاتی ہے، اور نمبر 4 بڑی چادر جس سے وہ اپنا پورا جسم چھپاتی ہے، جس کو اپنے یہاں برقع بولتے ہیں. تو ایسے کپڑوں کا جوڑا دے کر اس کو رخصت کرنا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیے کس کو معلوم ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. عدت کا خرچ دینا یہ تو کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن متعلقہ عورت کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس طرح کے کپڑے کے جوڑے بھی دینے چاہیے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جاننے والوں، حالانکہ باری تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم ہے تاکہ یہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ چاہے ہماری آپس میں انبن ہوئی ہے، ہم ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکے، لیکن پھر بھی جب وداعی کا وقت آیا، ہمارے گھر سے رخصت کرنے کا وقت آیا، تو ہم ان کو نفرت کے ساتھ رخصت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اچھی طرح، اور صرف اچھی طرح صرف زبان سے اچھی طرح نہیں، عملاً بھی اچھی طرح ہدیہ دے کر رخصت کر رہے ہیں. یہ حکم دیا باری تعالیٰ نے مومن بندوں کو. یہ تو عام حکم تھا تمام مسلمانوں کے لیے. اب آگے کی جو آیت ہے، لمبی آیت ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حکم بیان کیے نکاح ہی سے، عورتوں ہی سے تعلق رکھنے والے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، باقی امت کے لیے یہ احکام نہیں ہیں۔ لیکن یہ احکام ہم پڑھیں گے تو اس سے انداز ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کی جناب میں کتنا اونچا ہے، کہ عام لوگوں کے لیے الگ قانون ہے اور ان احکام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ قانون ہے۔ اس سے آپ کا احترام، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی ثابت ہوتی ہے۔ کبھی جو احکام آگے ہم پڑھیں گے، ترجمے سے آپ کو بعض احکام میں ایسا لگے گا کہ اس میں کیا خصوصیت ہوئی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معلوم نہیں ہوتا، امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن مفسرین نے برابر غور کر کے اس میں کچھ نہ کچھ خصوصیت بیان کی، جس سے صاف ہو جائے گا کہ یہ حکم صرف حضور کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 1، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کے آپ مہر دے چکے ہیں۔ یہ پہلا حکم ہوا۔ اب جیسا میں نے کہا، ترجمہ سننے کے بعد آپ بھی سوچیں گے یہ تو سب کے لیے، ہر آدمی نکاح کرتا ہے اور بیوی کو مہر دیتا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے حلال ہے، اس میں نئی بات کیا ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نئی بات یہ ہوئی کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ تو اب آیت کا مطلب یہ نکلا کہ نبی آپ کے پاس جو 9 بیویاں ہیں اور جن کا آپ مہر دے چکے ہیں، یہ قید احتراضی نہیں ہے، یہ بیان واقعہ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وہ نہیں تھا کہ کوئی حق آپ کے ذمے میں ہو اور آپ اس کو ٹلاتے رہیں۔ نکاح کرنے کے بعد شوہر کے ذمے بیوی کے مہر والا حق آ جاتا ہے، تو حضور کا تو معمول یہ تھا جو حق آیا جیسے ہی سہولت ہو اس کو ادا کر دو۔ سہولت کے باوجود ٹال مٹول کرنا یہ آپ کی شان نہیں تھی۔ تو آج جو کتنے شوہر کرتے ہیں نکاح کے بعد مہر دیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ قاضی صاحب کے پاس بلواتے مہر نقد، قاضی صاحب بولتے بھی ہے مہر نقد، لیکن شوہر تو دیتا نہیں، اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور پھر سننے میں آیا بڑھاپے میں معافی تلافی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ بیوی بھی سوچتی ہے جس کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، اب میں کیا مہر کا مطالبہ کروں، تو چاہے نہ چاہے ٹھیک ہے اب تم کہتے ہو تو معاف۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مہر بیوی کا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ادا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی جن کے نکاح ہو ان کو بتایا جائے کہ تم قاضی کے پاس بلواتے ہو مہر نقد، تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ ویسے تو آپ کے کل 11 نکاح ہوئے ہیں، لیکن 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ کا بھی اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو بیک وقت آپ کے نکاح میں جن عورتوں کا اجتماع ہوا ہے وہ 9 عورتوں کا، یہ 9 بیویاں تھیں۔ تو اب یہ 9 کا عدد سامنے رکھیں گے تو خصوصیت سامنے آ جائے گی۔ تو اب آیت کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کی جو 9 بیویاں جو بھی آپ کے نکاح میں ہیں، جن کو آپ مہر بھی دے چکے ہیں، یہ سب ہم نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے۔ تو خصوصیت سامنے آ گئی کہ 9 نکاح، 4 سے زائد نکاح کسی اور کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ امت کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو یہ خصوصی حکم ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ اعزاز دیا، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں۔ اور علماء نے تعدد نکاح کی کئی مصلحتیں لکھی ہیں۔ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ نکاح بس آدمی شہوت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، نہیں۔ آپ سیرت پڑھو گے تو یہ تعدد نکاح پر، تعدد ازدواج پر علماء نے جو مصلحتیں لکھی ہے تو آنکھیں کھل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو متعدد نکاح کیے تو اس میں کیا کیا مقاصد تھے۔ نعوذ باللہ کوئی شہوت پورا کرنا مقصد نہیں تھا، وہ تو آپ صرف اس سے ہی سوچ لیجئے کہ آپ کا جب پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر تو 40 سال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ وہ عورت ہے جو آپ سے پہلے 2 مردوں کے نکاح میں رہ کر بیوہ ہو چکی ہیں۔ پہلے شوہر سے نکاح ہوا، ان کے انتقال کے بعد عدت کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، ان کے انتقال کے بعد عدت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ اب جس نوجوان کو جذبات ہی پورے کرنے ہو، وہ کیا اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے بیوہ عورت کو پسند کرے گا؟ اور وہ بھی وہ بیوہ جو 2 کے نکاح میں رہ چکی ہو۔ لیکن آپ کا پہلا نکاح انہی سے ہوا، اور جب تک یہ آپ کے نکاح میں رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سن نبوی 10 میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ اب آپ کو نبوت ملی 40ویں سال میں، اور ابھی بتا دیا کہ آپ کا نکاح ہوا ان کے ساتھ 25ویں سال میں۔
تو گویا نبوت سے پہلے کا زمانہ 15 سال کا وہ یہ نکاح میں رہی، اور نبوت ملنے کے بعد بھی 10ویں سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال اپنی ازدواجی زندگی صرف انہی ایک زوجہ کے ساتھ گزاری ہے، اور سن نبوی 10 میں جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، تب آپ نے دوسرا نکاح کیا حضرت سودا سے۔ یہ 2 ہی نکاح، اور پھر حضرت عائشہ سے تو نکاح ہوا تیسرے نمبر پر، لیکن ان کی رخصتی تو ہجرت کے بعد ہوئی ہے، سن ہجری 1 میں یا سن ہجری 2 میں۔ تو علماء نے اس پر تو مستقل کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خصوصی اجازت دی گئی اس میں بھی بہت سی مصلحتیں ہیں نکاحوں میں۔ سب سے اہم مصلحت کہ گھریلو جو پیغامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے جو اعمال جو امہات المومنین دیکھتی تھی وہ کوئی دوسرے تھوڑی دیکھ پاتے ہیں۔ بہت سی باتیں آپ گھر میں بیان کرتے تھے، چونکہ آدمی کا ایک معتد بھی وقت گھر میں بھی جاتا ہے، بھائی ہمارا بھی تو جاتا ہی نہیں، جو باہر بھی گھومنے والے ہیں وہ بھی کچھ گھنٹے تو گھر میں جاتے ہی، جانا ہی پڑتا ہے۔ ہر آدمی کا آخری مرکز اس کا گھر ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا ہی گھومے باہر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے باہر کی زندگی کے حالات ہیں وہ تو صحابہ کے سامنے آتے تھے، لیکن آپ کے گھریلو جو حالات ہیں وہ تو امہات المومنین ہی کے ذریعے سے سامنے آئے ہیں۔ آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، آپ کے جو معمولات تھے لیٹنے کے، کھانے کے، روزے کے، افطار کے وغیرہ وغیرہ، یہ سب امہات المومنین سے امت کو پتہ چلا، اور اس میں بھی بالخصوص حضرت عائشہ سے پتہ چلا۔ 2000 سے زیادہ روایتیں حضرت عائشہ کی آج بھی ہے ذخیرہ احادیث میں۔ اب آپ سوچئے 2000 احادیث سے کتنی باتیں امت کو معلوم ہیں، 2000 سے زیادہ باتیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حضرت ام سلمہ آتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی سمجھ بوجھ دی تھی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں محفوظ کر کے امت کو بتلائی ہیں۔ بڑے علماء میں حافظ ابن قیم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی جو حدیثیں امت کے سامنے آئی ہے اور جو حضور کے قیمتی ارشادات اور اعمال جو انہوں نے بیان کیے، اگر اس کو یکجا جمع کیا جائے تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ کتابی شکل میں امت کے سامنے آ سکتا ہے، اہم تعلیمات پر مشتمل۔ تو یہ مصلحت۔ دوسری مصلحت کہ جن خاندانوں کی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، ایک اہم مصلحت یہ بھی تھی کہ آپ ان خاندانوں کو اسلام کے قریب کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ تو ضمنی بات ہوئی۔ بہرحال یہ پہلا حکم یہ تھا خصوصیت کے ساتھ کہ نبی آپ کے نکاح میں جو 9 بیویاں ہیں ہم نے یہ سب کے سب آپ کے لیے حلال کر دیے، حلال بھی ہے آپ کے لیے۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے، آپ کی امت میں سے کسی کی بھی 4 سے زیادہ بیویاں نہیں بن سکتی، نہ حلال ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، وما ملکت یمینک مما عفا اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنیمت کے طور پر جو باندیاں دے وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ تو یہاں بھی وہی بات سننے سے تو یوں سمجھ میں آتا ہے اس میں خصوصیت کیا ہوئی۔ غنیمت کے طور پر جو باندیاں جس مقابلہ کرنے والے کے حصے میں آئے گی اس کے لیے تو حلال ہی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی؟ تو کچھ حضرات نے غور کر کے خصوصیت یہ نکالی کہ دیگر حضرات امت کی ملکیت میں جو باندی آتی ہے اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باندیاں ملی اس میں فرق یہ ہے، آپ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے کی باندیاں وہ تو اس آدمی کی ملکیت سے نکلنے کے بعد نکاح بھی کر سکتی ہیں، کسی اور کی ملکیت میں بھی جا سکتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو باندی آئی ہیں وہ آپ کی ملکیت سے نکلنے کے بعد بھی یا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کسی اور کی ملکیت میں نہیں جا سکتی، نہ بطور ملکیت کے نہ بطور نکاح کے۔ یعنی جیسے امہات المومنین کے لیے حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، جو آپ کی باندیاں رہ چکی ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو باندی کی حلت جو آپ کے لیے بتائی گئی اس میں خصوصیت یہ بنی کہ آپ کے بعد اب یہ کسی کے لیے حلال ہونے والی نہیں ہے، جبکہ دوسرے کی باندیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ مفسرین نے غور کر کے خصوصیت نکالی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خصوصیت بھی بیان کی کہ جب غیر اسلامی سلطنت کے سربراہوں کی طرف سے کوئی ہدیہ اسلامی حکومت میں آتا ہے تو وہ ہدیہ اصل بیت المال کا ہوتا ہے، اس حاکم کا پرسنل اور پرائیویٹ نہیں ہوتا، یہ حکم ہے۔
اسلامی سلطنت جہاں قائم ہے وہاں سے اگر کوئی دوسرے ملک والے ہدیہ بھیجیں گے تو وہ ہدیہ وہ کوئی حاکم کا نہیں ہوتا، بیت المال کا ہوتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے بادشاہ نے ہدیہ بھیجا ہے مدینہ منورہ میں تو وہ کوئی بیت المال میں جمع نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کے لیے پرائیویٹ اور آپ کے لیے وہ پرسنل ہوگا، آپ کی خصوصی ملکیت کا ہوگا. یہ بھی ان احکام میں سے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. چنانچہ اسی وجہ سے جب مصر کے بادشاہ نے باندی جب ہدیے میں بھیجی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ عام اصول کے ماتحت کوئی بیت المال میں ان کو جمع نہیں کیا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اور پرائیویٹ ملک رہی. تو بہرحال یہ بھی ایک حکم ہے جو خاص آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. نمبر 3، وہ بناتی عمی کا وہ بناتی اماتی کا، آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، یہ دونوں ددیال سے تعلق رکھتی ہیں. اور بناتی خالی کا وہ بناتی خالاتی کا، آپ کی خالہ کی بیٹی اور آپ کے ماموں کی بیٹی اور آپ کی خالہوں کی بیٹیاں، یہ دونوں ننیال سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی. اب یہاں بھی آپ سوچیں گے اس میں خصوصیت کیا ہوئی؟ تو دوسرے امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ایک عام امتی کے لیے بھی چچا کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور قید بڑھائی، اللتی ہاجرن معک، کہ آپ کی چچا کی، پھوپھی کی، ماموں اور خالہوں کی بیٹیاں وہ حلال ہے جو آپ کے ساتھ ہجرت بھی کریں. اب یہ قید دوسروں کے لیے نہیں ہے، اس لیے خصوصیت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھئی امت کے لیے تو نکاح کرنے کے جواز کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہونے چاہیے. خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، چچا کی بیٹی مسلمان ہو، نکاح کر سکتی ہے. ہجرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دوسری جگہ سے ٹرانسفر ہو کر آئی ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہے. امت کے لیے حکم نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ مسلمان بھی ہونی چاہیے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہجرت کر کے بھی آئی ہوں تبھی آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ نہیں. تو خصوصیت سامنے آ گئی. 3 حکم ہو گئے. چوتھا حکم وامرأۃ مؤمنۃ، کہ وہ مسلمان عورت ان وہبت نفسہا للنبی، جس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں پیش کرنا چاہا، تو ان اراد النبی یستنکحھا، اگر نبی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے. اور یہ حکم چاروں کے چاروں خالص آپ کے لیے ہی، دیگر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. تو چوتھا حکم یہ بنا کہ کوئی عورت مسلمان ہونی چاہیے، اگر وہ آ کر یہ آفر کرے، پیشکش کرے کہ میں اپنے آپ کو بغیر کسی مہر کے مطالبے کے، بغیر کسی مال کے مطالبے کے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منظور فرما لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آپ کے لیے اجازت ہے. اب یہ حکم دوسروں کے لیے نہیں ہے. آج کوئی امتی نکاح کرے گا تو اس کو مہر دینا ہی ہے، چاہے نہ اس کی عظیم ہستی ہونے کی وجہ سے کسی عورت نے یوں کہا ہو کہ آپ سے مہر کی کیا ضرورت ہے، آپ ہی اتنی بڑی نعمت ہے، کافی ہے، لیکن مہر دینی پڑے گی اس کو. یا پھر شوہر نے نکاح کرتے وقت اگر شرط لگائی کہ میں نکاح کروں گا اس شرط پر کہ مہر نہیں دوں گا، تب بھی مہر تو دینا ہی پڑے گا. تو کوئی امتی کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خوشی سے اپنے آپ کو بغیر کسی مہر کے ہدیے کے طور پر ویسے ہی نکاح میں اپنے آپ کو دینا چاہے اور حضور اس کو منظور فرما لے تو ایسا آپ کے لیے اجازت ہے. یہ 4 حکم ہوئے. اب آگے مفسرین نے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ واقعتاً ایسا قصہ کوئی بنا ہے. یہ جو 9 بیویاں ہیں جو بھی آپ کو بتایا گیا، وہ تو 9 بیویاں وہ ہیں جن کی مہر طے ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر دیے، 9 کو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدیے میں دینے والی عورت کو بھی حلال کیا کہ اس سے آپ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہو، تو ایسا بھی کوئی قصہ بنا ہے کہ آپ نے کسی عورت سے اس کی رضامندی کی وجہ سے بغیر مہر کے نکاح کیا ہو؟ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے اجازت دی تھی لیکن ایسا کوئی قصہ پیش نہیں آیا. جبکہ دیگر کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں جن کا نام ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، انہوں نے جب اس طرح کی پیشکش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کرنا ثابت ہے. ہاں، ان کو رخصت کرا کر اپنے یہاں لانا وہ ثابت نہیں ہے. یہ 4 حکم بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی خصوصیت ہے. پہلا یہ کہ 4 سے زیادہ بیویاں آپ کے لیے حلال.
چوتھا غنیمت میں جو باندیاں آپ کو ملی وہ آپ کے لیے ایسی حلال کہ پھر آپ کے بعد کسی کے لیے نہیں، یہ آپ کی خصوصیت۔ تیسرا کہ چچا کی، پھوپھی کی، خالہ کی اور ماموں کی بیٹیاں آپ کے لیے اس وقت حلال ہے جب انہوں نے ہجرت کی ہو، یہ پابندی، یہ شرط دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اور چوتھا کہ جو عورت اپنے آپ کو بغیر مہر کے ہدیہ کرنا چاہے اور حضور نکاح کرنا چاہے تو حلال ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اور بھی احکام یہ آیت پوری کر لیتے ہیں۔ آگے ایک عام حکم باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کے لیے ان کی بیویوں کے حق میں ہم نے جو مقرر کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے بیویوں کے حق میں کیا مقرر کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مہر دو، دوسرا یہ کہ لائے ہو تو اس کا خرچہ اٹھاؤ، تیسرا یہ کہ چھت بھی دو، چوتھا یہ کہ کپڑا بھی دو، اور پانچواں یہ کہ اگر کسی وجہ سے انبن ہو جاتی ہے تو عدت کا خرچہ بھی دو، اور چھٹا یہ کہ جب رخصت کرو تو کچھ ہدیہ دے کر کرو۔ یہ سب حقوق جو ہم نے عام مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور باندیوں کے حق میں بھی جو حقوق رکھے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، اس کو اوپر جوڑنا ہے کہ یہ خصوصی احکام ہم نے آپ کے لیے اس لیے رکھے اے نبی تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، ہر طرح کی سہولت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔